اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو ہمارا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، جس کے ہم بندے ہیں اور ساری انسانیت کا جو پالنہار ہے، وہ لارڈ ہے، گاڈ ہے، ایشور ہے، بھگوان ہے۔ اس کے نام سے بات شروع کی جائے گی اور ظاہر ہے کہ جب اس کا نام لیا جائے گا اور اس کے حوالے کے ساتھ بات کی جائے گی تو بات سچی ہوگی، حقیقت پر مبنی ہوگی۔ کسی بات کو بنانے کا اب کوئی امکان باقی نہیں رہ گیا۔ میرے بزرگوں، ایک بات تو یہ اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ موجودہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے اور پھر اسرائیل۔ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے اور پھر اسرائیل ہے، جس نے ایک انسان پر جھوٹا الزام لگا کر افغانستان کے 10 لاکھ انسانوں کو شہید کر دیا، جس نے 8-10 لاکھ عراق کے انسانوں کو جھوٹ بول کر جس کا اعتراف بھی کیا گیا شہید کر دیا، جس نے کبھی ہیروشیما اور ناگاساکی پر نیوکلیائی بم آزمائے اور کبھی ویتنام میں اپنی طاقت کے مظاہرے کیے اور اپنے آدم خور اور اپنے بھیڑیے انسانوں پر مسلط کر دیے، اور پھر وہ اسرائیل کی دوسری کی پشت پناہی میں روزانہ فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور وہ شامی حکومت جو اسی کی سرپرستی میں اور اس جیسے لوگوں کی سرپرستی میں اپنے عوام کے احتجاج کو کچلنے کے لیے روزانہ 150-200 عوام کو، ملک کے باشندوں کو شہید کر رہی ہے۔ آج مشکل یہ ہے کہ ایک عرصے سے یہ ملک امریکہ کی گود میں چلا گیا۔ آج مصیبت یہ ہے کہ اس ملک نے پالیسی اور اسٹریٹجی میں اسرائیل کو اپنا سرپرست بنا لیا۔ یہ ملک فلسطین کے ساتھ تھا، وہاں کے مجاہدین کے ساتھ تھا، پناہ گزینوں کے ساتھ تھا، اب یہ ملک اسرائیل کے ظالموں کے ساتھ ہے، زونسٹ کے ساتھ ہے۔ اس ملک کی پالیسی اور اسٹریٹجی ان لوگوں کی ماتحت بنائی جا رہی ہے جن کے ظلم سے ہاتھ رنگین ہے، جن کے پورے جسم پر مظلوموں کے خونوں کے دھبے ہیں۔ میرے بزرگوں، ابھی آپ نے جو تقریریں سنی، ہر تقریر میں شکایت ہے، ہر تقریر میں واقعات کو پیش کیا گیا ہے اعداد و شمار کے ساتھ۔ طالب رشید صاحب کی استقبالیہ تقریر ہو یا اس کے بعد سیاسی رہنماؤں کی تقریریں ہوں، ہر تقریر یہ بات کہہ رہی ہے کہ مرکزی حکومت ظالم ہے، صوبائی حکومتیں ظالم ہے، انتظامیہ ظلم میں ملوث ہے، پولیس ظلم کرنے پر تلی ہوئی ہے، یہاں کے سارے ادارے ملوث کیے جا چکے ہیں۔ یہ ملک ایک پاکی اور ایک تطہیر کے عمل سے گزارنے کی ضرورت کے دور سے گزر رہا ہے۔ یہ ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے وہ مکمل اوور ہالنگ کی صورتحال ہے۔ ہمیں جہاں تک تعلق ہے 1947 میں کانگریس کا جو تجربہ کیا گیا وہ غداری کا، دھوکے کا، مکر و فریب کا، ظلم کی مسلسل کہانیوں کو رقم کرنے کا، وہی پارٹی بنیادی طور پر اس کی ذمہ دار ہے کہ اس نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ پسماندہ اور ذلیل کر کے چھوڑا۔ سیکٹر کمیٹی کی رپورٹ سرکاری رپورٹ ہے، وہ مسلمانوں کی رپورٹ نہیں ہے۔ سرکار خود آئینہ دکھا رہی ہے سرکار کو کہ جھوٹوں اور مکاروں، تم نے ایک ملت اسلامیہ کا یہ حشر کیا ہے کہ نہ ان کے پاس تعلیم رہ گئی، نہ ملازمت، نہ ان کے پاس مواقع باقی رہ گئے، نہ امکانات۔ تم نے ان کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ جنہوں نے تمہیں آزادی دلائی، جن کی تحریک کی بنیاد پر اور اسی شہر لکھنؤ میں مولانا عبد الباری فرنگی محلی کی سرپرستی میں، محمد علی جوہر اور شوکت علی کی سرپرستی میں اور ان کی آواز کی بنیاد پر گاندھی جی کو وہ مقام حاصل ہوا کہ وہ ملک کے ایک سیاسی قائد اور رہنما بنے، اور یہی علماء سے جنہوں نے تحریک خلافت اور اس سے پہلے 1803 سے جو تحریک چلائی
اس کی بنیاد پر اس ملک کو آزادی ملی ہے. اس ملک کی 1000 سالہ خدمات اپنی طرف، لیکن اس ملک کو آزادی دلانے میں بنیادی طور پر مسلمانوں کا کردار ہے، اور علماء سب سے زیادہ اس میں نمایاں ہے. تو علماء جن پر دہشت گردی کے الزامات لگاتے ہیں وہ جھوٹے، گنہگار، مجرم اور پاپی جو پورے کے پورے جرائم کے دلدل میں پڑے ہوئے ہیں. تو وہ الزام لگاتے ہیں دینداروں پر، مسلمانوں پر، نیک اور صالح نوجوانوں پر. وہ الزام لگاتے ہیں ان پر جن کے ہاتھ میں کبھی چاقو بھی نہیں آیا، جو ہتھیار کا استعمال تو کیا جانیں گے، جو ایک ایسی امت کے نمائندے ہیں جو امن و آشتی کی دعوت دینے والی، جو انسانیت کا پیام رکھنے والی، جو ساری ملتوں اور مذہبوں کو جوڑنے والی ایک ایسی ملت کے نوجوانوں پر یہ الزام یاد رکھیے کہ سراسر جھوٹے ہیں. انڈین مجاہدین کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ جھوٹ کا ایک پرندہ ہے، وہ جھوٹ کا ایک پرندہ ہے. اور ابھی آپ نے ایک صحافی سے سنا کہ سینی پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ سب کے سب الزامات بے بنیاد ثابت ہو چکے ہیں. لیکن جیل کی کوٹریوں سے ان کو آزادی نصیب نہیں ہو رہی ہے. آج کا یہ اجلاس اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ مسلمان نوجوان جن کو جھوٹے الزاموں میں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا ہے، کشمیر سے لے کر کوچین تک اور بمبئی سے لے کر بنگال تک، جب تک ان کی رہائی عمل میں نہیں آئے گی اور آئندہ کے لیے بے گناہ نوجوانوں کی گرفتاری پر پابندی نہیں لگائی جائے گی تو لکھنؤ کی اس سرزمین سے ایک وہ سیل رواں اٹھے گا جو پورے ملک کو آزادی کے قائل پر لگائے گا. میں آپ سے صاف طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ یو پی کے الیکشن سے پہلے ہم لوگوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے شیوپال یادو کو ایک ایجنڈا دیا تھا، اور اس ایجنڈے میں جو مطالبات تھے ان مطالبات میں یہ بھی تھا کہ جتنے بھی نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ٹارچر کیا گیا، جھوٹے الزامات لگائے گئے، جیلوں میں ٹوٹا گیا، انہیں آزادی دینی پڑے گی اور ان الزامات کی صحیح بنیادوں پر تحقیقات ہوں گی. یہ مطالبہ تھا کہ 18% ریزرویشن کا جو وعدہ ہے اسے پورا کرنا پڑے گا. مطالبہ تھا کہ اردو میڈیم اسکولوں کی لکھنؤ کی دھرتی پر جو اردو زبان کو اپنے آغاز میں لیے رہی اور آج بھی لیے ہے، اردو میڈیم اسکولوں کی پورے یو پی میں اجازت کی جائے گی اور کھلے فنڈوں اردو زبان کو مواقع فراہم کیے جائیں گے. مطالبہ کیا گیا تھا کہ سیکٹر کمیٹی رپورٹ اور رنگناتھ مشرا رپورٹ کو نافذ کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا. لیکن افسوس ہے کہ شیوپال جی نے یہ ایجنڈا لیا اور وعدہ کیا ندوے میں میری ان سے میٹنگ ہوئی اور گھر پر بھی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ان تمام چیزوں کو پورا کیا جائے گا، ہم انہیں نافذ کریں گے. ہم نے انتظار کیا اور یہ بات تھی کہ الیکشن کے 6 ماہ کا موقع الیکشن کے بعد دیا جائے، پھر دیکھا جائے کیا چیز پوری ہوئی اور کیا چیز نہیں ہوئی. لیکن کرسی ملنے کے بعد ایک ایسا نشہ سوار ہو گیا اقتدار کا کہ وہ یہ بھول گئے کہ مسلمانوں نے گلیاروں میں ان کو ووٹ دے کر کرسی تک پہنچایا اور مسلمانوں کی بنیاد پر جیتے ہیں اور جس کا اعتراف انہیں ہے اور اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ ہم نے انہیں جتایا ہے اور اسی بنیاد پر جتایا کہ انہوں نے ایجنڈے کو منظور کیا تھا اور اپنے منصور میں جگہ دی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اب یہ کام کریں گے. اور میں نے ان سے امام حرم صاحب کی آمد کے موقع پر یہ بات کہی تھی جب انہی کے لوگوں کی طرف سے یہ درخواست کی گئی کہ امام صاحب سے کہیے کہ دعا کرے کہ ملائم سنگھ جی دلی پہنچے. تو میں نے ان سے کہا کہ دلی بھی ہم لوگ پہنچا سکتے ہیں لیکن پہلے وعدے پورے کیے جائیں. اگر وعدے سب پورے کیے جائیں گے، اگر مسلمانوں کو یقین ہوگا کہ حکومت ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے، ان کی مشکلات کو دور کرنا چاہتی ہے، تو مسلمانوں کو ذلیل کرنے ڈیمورلائزیشن اور ڈیفیمیشن کے سلسلے کو بند کیا جائے گا. میرے پولیس بھائی یہاں موجود ہیں، انہیں ہدایت دی جائے گی کہ کسی کہنے سے ظلم نہ ہو سکے. میں ان سے تو یہ کہوں گا کہ اے پولیس والوں، ڈرو بھگوان
مظلوموں کو نشانہ بناؤ گے تو تمہارے تھانے رہیں گے، نہ تمہارے عہدے رہیں گے، نہ تمہاری طاقت رہے گی۔ ہمیں عثمانی پر یقین ہے، لیکن اسی یقین کے ساتھ ساتھ ہم اپنی حکمت عملی بھی رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کب تک بھیک مانگو گے؟ کب تک تمہارا یہ طریقہ رہے گا کہ کسی سے اپنا رشتہ جوڑو گے اور وہ رشتہ توڑے گا؟ اور کب تک یہ صورتحال رہے گی کہ تم گدی پہ بٹھاؤ گے، پھر وہ تمہیں بھول جائے گا اور تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو نوکر و چاکر کے ساتھ بھی کوئی شریف انسان نہیں کرتا؟ کب تک یہ ہوگا؟ صورتحال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر یادوں کی بنیاد پر پارٹی ہو سکتی ہے اور اگر دلتوں کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، اگر برادریوں کی بنیاد پر اپنے وجود کو قائم کیا جاتا ہے، مستحکم کیا جاتا ہے، اپنے نوجوان کیڈر تیار کیے جاتے ہیں، محلے کی سطح پر اور گراس روٹ لیول کی سطح پر کام ہوتا ہے، تو اسلام بھی ایک برادری کا نام ہے، مسلم بھی ایک برادری ہے۔ پوری ملت کے مسلمان طے کر لو، ملت کے مسلمانوں طے کر لو کہ اب ادیب صاحب اگر ہمارے سیاسی رہنما بنے، ایک سیاسی رہنما تم کو ملا اور ایسے ہی بے شمار ملتے چلے جائیں گے، تو طے کر لو کہ اپنا وجود ثابت کرنا ہے۔ تم کسی کا حاشیہ نہیں بنو گے، کسی کا زمینوں نہیں بنو گے، پالیسی تم سے پوچھ کر بنائی جائے گی، معاملات تم سے مل کر طے کیے جائیں گے، بالا کوئی معاملہ طے نہیں ہوگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس اسٹیج سے ملائم سنگھ جی، شیوپال جی، اکھلیش جی، اعظم خان صاحب، طرز بدل دیجیے، طرز اپنی حکومت کا بدل دیجیے، مسائل کو ٹالیے نہیں، مسائل کو پہلی فرصت میں حل کرنا پڑے گا۔ کسی جلسے میں آ کر بیان سے لوگ مطمئن ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کی مہلت دے رہے ہیں، آج اس منچ سے زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کی مہلت دے رہے ہیں۔ اگر 3 مہینے میں منشور میں کیے گئے سارے وعدے پورے نہیں کیے گئے تو ہمارے ساتھ 20 پارٹیاں ہندوؤں کی اور 5 پارٹیاں مسلمانوں کی ہیں، اور عزیز صاحب ہمارے ساتھ، اور ہم عزیز صاحب کے سر پہ تاج رکھنے کو تیار کہ اٹھیے اور بڑھیے۔ اب بات برابری کی سطح پر ہوگی، پارٹی سے معاملہ کرے گی، تنظیم سے بات کرے گی۔ اب مسئلہ بھیک منگوں پہ نہیں ہوگا جو اپنے اپنے مسائل طے کریں۔ اور میں نوجوانوں سے کہوں گا، جب کبھی پولیس مشتبہ نگاہوں سے تمہیں دیکھے اور گرفتار کرنا چاہے تو قبل اس کے کہ وہ کسی پر ہاتھ ڈالے تم اس پولیس کو گرفتار کرو، اور اس سے کہہ دو کہ جب تک کورٹ کا کوئی آرڈر نہیں ہوگا تمہیں ہاتھ رکھنے کا حق نہیں۔ تم مت کرو، آپ مت کرو، تمہارا انجام کچھ بھی ہو جائے گا، تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ پولیس والوں ظلم مت کرو، انتظامیہ کے لوگوں ظلم مت کرو، سیاست کی کچھی پر بیٹھنے والوں ظلم مت کرو، عدل و انصاف کو اختیار کرو۔ اور عدل و انصاف کا پکار تمہارا رب سنتا ہے، نبیوں نے سنا، اور صوفیوں اور سنتوں اور مہنتوں نے اس کی تعلیم دی۔ اس ملک کو کسی جنگ میں، کسی دلدل میں، کسی جہنم میں مت دیکھو۔ اس ملک کو دوبارہ انشاءاللہ ہم آزاد کرائیں گے، جیسے ہم نے پہلے آزاد کرایا، ہم آزاد کرائیں گے۔ لیکن جناب عزیز صاحب، آج میں سیاسی نکاح پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا۔ ایک سیاسی نکاح مسلمانوں نے جلد بازی میں ملائم سنگھ سے کی، اس سے پہلے ایک نکاح مایاوتی سے ہوا، لیکن مایاوتی کو طلاق دے دی گئی۔ ملائم سنگھ آئے، اب ان کی طلاق سننا ہے کہ وہ طلاق دے رہے ہیں، ہم لوگ بلا لیں۔ معلوم نہیں یہ سیاسی نکاح ایسا ہے جس میں کوئی مرد نہیں ہوتا، کوئی عورت نہیں ہوتی۔ اس سیاسی نکاح میں بس وہ مرد ہوتے ہیں جو مرد آہنگ ہوتے ہیں، لہذا ان سے پوچھنا ہے کہ طلاق دیں گے آپ یا ہم بلا لیں، یا رشتہ باقی رہے گا۔ اگر رشتہ باقی رکھنا ہے تو ملائم سنگھ جی اور آپ کی حکومت کے لوگ سب سن لیں کہ اب کوئی ہی فرد اس ملت اسلامیہ کا آپ کے کسی وعدے کو اس وقت تک نہیں مانے گا جب تک کہ اس کے پورے کرنے کے انتظامات اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لے گا۔ اپنی آنکھوں سے وعدے پورے ہوتے ہوئے دیکھ لیں۔ اور اب میں جو قاضی بن کر سیاسی نکاح پڑھانے جا رہا ہوں، یہ نکاح آپ کا عزیز صاحب سے کیا جا رہا ہے۔ عزیز صاحب کا کام یہ ہے کہ آپ اٹھیے، عزیز صاحب آپ کسی سیاسی گلی کے چکر لگانا چھوڑ دیجیے،
آئیے لکھنؤ کی سرزمین ڈاکٹر فریدی کی پھر منتظر ہے. ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی نے اس لکھنؤ کی سرزمین کو جو فکر دیا، جو سوچ دیا، جو سیاست کی اور سرپرستی ان کی حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. آپ کی سرپرستی انہیں کے جانشین و خلیفہ حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب فرما رہے ہیں. وہ آپ کے ساتھ ہے. آپ آگے بڑھیے اور ڈاکٹر عبدالجلیل کا رول دوبارہ تازہ کیجیے. آپ اپنے ہاتھ میں قیادت لے کر پورے ملک کے دورے کیے. میں آپ سے کہتا ہوں لاکھوں انسان آپ کے ساتھ آئیں گے، لیکن آپ کو فیصلہ لینا پڑے گا، ایک ایسا فولادی فیصلہ جس میں کہیں پر بھی کوئی قدمے اور پیچھے ہٹنے کا امکان باقی نہیں ہوگا. میرے نوجوان ساتھیوں، محلے امن کمیٹیاں بناؤ، محلے اپنے کیڈر تیار کرو، اپنے محلوں کو صاف ستھرا رکھو. میونسپلٹی کے کارپوریٹر جو کام نہیں کرتے تم کرو اور ان کے گردنوں میں جوتوں کے ہار پہناؤ. جو کام نہ کرے، جو گلیوں کو گندا رکھے، جو پانی کا انتظام نہ کرے، جو بجلی کا انتظام نہ کرے، اور خاص طور پر تمہارے محلوں کو پسماندہ اور بیکورڈ بنا کے رکھے، انہیں اب دھکار دو. ان سے کہہ دو کہ ہمارے پاس پلٹ کے مت آنا، اور کہہ دو اپنے کارپوریٹر سے کہ فوری طور پر تمہیں بھی 1 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے. اس 1 مہینے کی مہلت میں اگر شہر میں صفائی ستھرائی، اگر پانی اور بجلی اور دیگر امور کے انتظامات نہیں ہوئے تو ہم تمہیں کارپوریٹر کی حیثیت سے تسلیم کرنا بند کر دیں گے. اور اسی طرح ایم ایل اے سے کہہ دو، ان مسلم ایم ایل اے سے جو بیٹھ کر مشوروں میں شریک ہوتے ہیں، جن کو قوم نے اٹھایا تھا اور بھیجا تھا اسمبلی میں کہ وہ اس ملت کی نمائندگی کریں گے، اور وہ نمائندہ بن گئے یا تو برادری کے، وہ نمائندہ بن گئے کسی شخصیت کے. ان سے بھی کہہ دو کہ ہمارے محلے میں واپس آنے کا ارادہ مت فرمائیے. اگر آنا ہے تو مسائل کے حل لے کر آئیے، اور اگر آپ کو نہیں رہنا ہے تو پھر ہم سے دور ہو جائیے. اب ہم ایسے لوگوں کو دیکھنا نہیں چاہتے جن کے ہاتھ جرم میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جو اس ملک کو ایسی قدر پہ لے جانا چاہتے ہیں جس کے بعد یہ پلٹ کے لا سکے. بس یہی چند باتیں مجھے آپ کے سامنے اس وقت رکھنی ہے. باتیں تو بہت سی اور آپ سنتے رہیں گے، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنے اندر اب کیڈر پیدا کیجیے. چاروں طرف انتظامیہ میں RSS کے گماشتے داخل ہیں، کانگریس نے انہیں داخل کیا ہے، ہر پارٹی کے ساتھ وہ موجود ہے. آپ شکوا کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اتنے بھولے کیوں ہیں آپ، اتنے بھولے کیوں ہیں کہ آپ یہ سوال کرتے ہیں. آپ سوال کرتے ہیں ڈاکو ڈکیتی کیوں مارتا ہے، چور چوری کیوں کرتا ہے. یہ سوال کیا عاقلانہ ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سوال کے پیچھے عقل ختم ہو جاتی ہے. جس کا جو کام ہے وہ کام اپنا کرتا ہے. اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ ڈکیتیوں اور چوریوں پر قابو پا لیجیے، اور یہ مت سوچیے کہ ڈاکو نیک بن جائے گا، محض اپنے کردار کو درست کر لے گا بغیر اس کے کہ کوئی دباؤ ہو اور بغیر اس کے کہ اصلاح کی محنت ہو. بس انہی باتوں پر گفتگو ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا